السلام علیکم، میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ اڈیالہ جیل راولپنڈی میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت ہوئی۔ دوران سماعت سابق وزیر اعظم کے ملٹری سیکریٹری بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد احمد اور ڈپٹی ملٹری سیکریٹری کرنل ریحان کے بیانات قلم بند کیے گئے۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے وکلاء نے دونوں گواہوں پر جرح بھی مکمل کر لی۔ مقدمے میں اب تک 18 گواہوں کے بیانات قلم بند کیے جا چکے ہیں اور ان پر جرح بھی مکمل ہو چکی ہے۔ عدالت نے مزید کارروائی کے لیے کیس کی سماعت کل 18 ستمبر تک ملتوی کر دی، جبکہ استغاثہ کے اہم گواہ نیب افسر محسن ہارون کو کل بیان ریکارڈ کرانے کے لیے طلب کیا گیا ہے۔ سماعت کے دوران عمران خان اور بشرا بی بی کو جیل سے کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں عمران خان کی تینوں بہنیں بھی موجود تھیں۔ ملزمان کی جانب سے وکلاء ارشد تبریز، قوسین فیصل مفتی، ظہیر چودھری اور عثمان گل عدالت میں پیش ہوئے۔ ایف آئی اے کی نمائندگی کے لیے اسپیشل پبلک پراسیکیوٹر ذوالفقار عباس نقوی اور عمیر مجید ملک پیش ہوئے۔ سماعت کی سربراہی اسپیشل جج سینٹرل اسلام آباد شاہ رخ ارجمن نے کی۔ دوسری جانب پنجاب حکومت نے جی ایچ کیو حملہ کیس کے جیل ٹرائل سے متعلق جاری کیا گیا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا ہے اور نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اب یہ مقدمہ اڈیالہ جیل میں نہیں بلکہ انسداد دہشت گردی عدالت اے ٹی سی راولپنڈی میں سنا جائے گا۔ ذرائع نے بتایا کہ جی ایچ کیو حملہ کیس اور دیگر مقدمات کے باقی ملزمان اے ٹی سی راولپنڈی میں پیش ہوں گے، جبکہ عمران خان کو ضرورت کے مطابق ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا کے 2 اضلاع بنوں اور کرک میں پولیس نے دہشت گردوں کے منصوبے کو ناکام بنا دیا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق کارروائی کے دوران 3 دہشت گرد مارے گئے جبکہ 4 زخمی ہوئے۔ دہشت گردوں کی فائرنگ سے 3 پولیس اہلکار بھی معمولی زخمی ہوئے۔ ریجنل پولیس آفیسر سجاد خان کے مطابق دہشت گردوں نے پہلے بیریان تھانے اور بعد ازاں مزنگ چوکی کو نشانہ بنایا، لیکن پولیس اہلکاروں نے جرات اور حکمت عملی کے ساتھ دونوں حملے پسپا کر دیے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ زخمی دہشت گردوں کو ان کے ساتھی ساتھ لے کر فرار ہو گئے۔ اسی دوران کرک کے گرگری تھانے پر بھی دہشت گردوں نے حملہ کیا، تاہم پولیس کی بروقت جوابی کارروائی کے باعث دہشت گرد تھانے کے قریب نہیں آ سکے اور فائرنگ کے تبادلے کے بعد فرار ہو گئے۔ ادھر بلوچستان کے ضلع خضدار میں سیکیورٹی فورسز نے کامیاب آپریشن کے دوران فتنۃ الہندوستان نامی تنظیم کے 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ دوسری جانب ضلع شیرانی میں پولیس اور لیویز کے تھانوں پر دہشت گردوں نے حملہ کیا، جس میں پولیس اور لیویز کے 2 اہلکار شہید جبکہ 6 اہلکار شدید زخمی ہو گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق علاقے میں اب بھی سرچ اور کلیئرنس آپریشن جاری ہے تاکہ کسی بھی باقی ماندہ دہشت گرد کو ختم کیا جا سکے۔ ڈپٹی کمشنر شیرانی کے مطابق دہشت گردوں نے تھانوں کے کمیونیکیشن سسٹم کو بھی نقصان پہنچایا۔ زخمی اہلکاروں کو سول ہسپتال جوب منتقل کیا گیا، جہاں ایمرجنسی نافذ ہے۔ پاکستان نے افغان طالبان حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ عالمی سطح پر تسلیم شدہ دہشت گرد تنظیم تحریک طالبان پاکستان سے مکمل لا تعلقی اختیار کرے اور اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے روکے۔ اس سلسلے میں افغان عبوری سفیر سردار احمد شکیب کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا اور انہیں واضح پیغام دیا گیا کہ پاکستان مزید دہشت گرد سرگرمیوں کو برداشت نہیں کرے گا۔ ایڈیشنل فارن سیکریٹری سید علی اسد گیلانی نے افغان نمائندے کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ طالبان حکومت اپنے وعدے کے مطابق دہشت گرد تنظیموں کے خلاف عملی اقدامات کرے۔ جموں و کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ میں بھارتی فوج نے ایک معصوم مزدور کو حراست میں لے کر بے رحمی سے شہید کر دیا۔
شہید فردوس احمد میر 3 بچوں کے باپ اور حاجن کے علاقے میر محلہ کا رہائشی تھا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق 11 ستمبر کو بھارتی فوج کی 13 راشٹریہ رائفلز کے اہلکاروں نے فردوس احمد میر کو گھر سے حراست میں لے کر حاجن فوجی کیمپ میں منتقل کیا، جہاں سے وہ کبھی واپس نہ آ سکا۔ چند روز بعد اس کی لاش ضلع کے علاقے بنیاری میں دریائے جہلم سے ملی۔ مقتول کے اہل خانہ نے الزام لگایا ہے کہ بھارتی فوج نے فردوس میر کو غیر قانونی طور پر گرفتار کیا اور فوجی کیمپ کے اندر تشدد کر کے قتل کیا۔ حراستی قتل کی خبر پھیلتے ہی حاجن میں بڑے پیمانے پر احتجاج شروع ہو گیا۔ غمزدہ افراد اور سوگواروں نے احتجاجی ریلی نکالی، جس میں شہید کے قاتلوں کے خلاف کارروائی اور انصاف کا مطالبہ کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب پہنچ گئے ہیں۔ سرکاری میڈیا کے مطابق وزیر اعظم سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی دعوت پر کابینہ کے اہم اراکین کے ہمراہ ایک روزہ سرکاری دورے پر سعودی عرب پہنچے۔ ڈپٹی گورنر ریاض شہزادہ محمد بن عبد الرحمن بن عبدالعزیز نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب کے دورے کے بعد برطانیہ روانہ ہوں گے، جہاں وہ 2 روز قیام کریں گے۔ برطانیہ سے وہ امریکہ جائیں گے۔ امریکہ میں اپنے دورے کے دوران وزیر اعظم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کریں گے اور اہم عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ قومی ایئر لائن PIA نے سن 2025 کی پہلی 6 ماہی میں شاندار کامیابی حاصل کرتے ہوئے 21 برس بعد منافع کمایا ہے۔ تفصیلات کے مطابق PIA نے جنوری سے جون تک کے 6 ماہ میں قبل از ٹیکس 11.5 ارب روپے یعنی $40.64 ملین کا منافع ریکارڈ کیا۔ یہ کامیابی ادارے کے لیے سن 2004 کے بعد پہلا منافع ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس عرصے میں PIA کا خالص منافع 6.8 ارب روپے رہا۔ PIA اب PIA ہولڈنگ کمپنی کے تحت کام کر رہی ہے اور ادارے کے مطابق یہ منافع بہتر حکمت عملی اور انتظامی اصلاحات کا نتیجہ ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز برطانیہ کے اپنے دوسرے غیر معمولی سرکاری دورے کا باضابطہ آغاز کیا۔ وزیر اعظم کیئر اسٹارمر اس دورے کو برطانیہ کے لیے مفید قرار دے رہے ہیں، کیونکہ ان کی حکومت دونوں ممالک کے خصوصی تعلقات کو مستحکم کرنے، اقتصادی تعلقات کو گہرا کرنے، اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کو محفوظ بنانے، محصولات پر تبادلہ خیال کرنے اور یوکرین کے لیے امریکی صدر پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسٹارمر ٹیرف پر مزید پیش رفت بھی چاہتے ہیں۔ غزہ کی صورتحال۔ آج صبح سے غزہ بھر میں اسرائیلی فوج کے فضائی اور زمینی حملوں کے نتیجے میں کم از کم 33 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیل نے اس دوران غزہ سے انخلاء کے لیے ایک عارضی راستہ کھولنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کے مطابق اسرائیل عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی مذمت کے باوجود غزہ شہر پر مکمل زمینی کارروائی جاری رکھے ہوئے ہے۔ صبح سے اب تک شہید ہونے والوں میں ایک ماں اور اس کا بچہ بھی شامل ہیں، جو اشاتی پناہ گزین کیمپ میں ایک رہائشی عمارت پر فضائی حملے میں جاں بحق ہوئے۔ مقامی شہریوں نے بتایا کہ غزہ شہر پر بمباری میں ڈرامائی اضافہ ہوا ہے۔ مسلسل دھماکوں نے درجنوں گھروں کو تباہ کر دیا ہے، جبکہ بحری جہاز بھی ٹینکوں اور جیٹ طیاروں کے ساتھ اس کارروائی میں شریک ہیں۔ شہید ہونے والے 33 افراد میں سے 21 صرف غزہ سٹی میں مارے گئے ہیں، جہاں اسرائیلی فوج نے مرکزی شہری علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے بڑا زمینی حملہ شروع کر دیا۔ یہ حملے ایک ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب اقوام متحدہ کی ایک تحقیقاتی رپورٹ نے اسرائیل کو فلسطینی علاقے میں نسل کشی کا مرتکب قرار دیا ہے اور اس کی ذمہ داری براہ راست وزیر اعظم نیتن یاہو اور دیگر اعلیٰ اسرائیلی حکام پر عائد کی گئی ہے۔ لیبیا کے ساحل کے قریب پناہ گزینوں کی کشتی میں آگ لگنے سے کم از کم 50 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔
عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق بین الاقوامی تنظیم برائے مہاجرت IOM نے کہا ہے کہ اتوار کو یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایک کشتی میں 75 سوڈانی پناہ گزین سوار تھے۔ حادثے کے بعد 24 افراد کو زندہ بچا لیا گیا اور انہیں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ یہ واقعہ لیبیا کے ساحلی علاقے میں پیش آنے والے مہاجرین کے المناک حادثات کی ایک تازہ مثال ہے، جہاں غیر قانونی طور پر یورپ جانے کی کوشش میں آئے دن قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں۔ عراقی حکام نے مقدس مقامات کی زیارت کے لیے نئی پالیسی کا اعلان کر دیا ہے۔ ہدایات کے مطابق اب 50 سال سے کم عمر اکیلے مردوں کو زیارت کا ویزا جاری نہیں کیا جائے گا، البتہ اگر 50 سال سے کم عمر مرد اپنے خاندان کے ہمراہ درخواست دیں گے تو انہیں ویزا جاری کیا جائے گا۔ عراقی حکام کے مطابق یہ اقدام زائرین کی سیکیورٹی اور انتظامی مسائل کو بہتر انداز میں سنبھالنے کے لیے کیا گیا ہے۔ کرکٹ۔ پاکستان کرکٹ بورڈ PCB نے ایشیا کپ میچز سے اینڈی پائیکرافٹ کو ہٹانے کا باضابطہ مطالبہ کر دیا ہے اور اس پر زور دیا ہے کہ اگر ان کا مطالبہ تسلیم نہ کیا گیا تو پاکستان باقی میچز کھیلنے کے فیصلے پر نظر ثانی کر سکتا ہے۔ ادھر ایشیا کپ T20 ٹورنامنٹ کے 9ویں میچ میں بنگلہ دیش نے افغانستان کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 8 رنز سے شکست دے دی۔ ابوظہبی میں کھیلے گئے اس میچ میں بنگلہ دیش نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 154 رنز بنائے۔ ہدف کے تعاقب میں افغانستان کی ٹیم 20 اوورز میں 146 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ افغانستان کی جانب سے رحمان اللہ گرباز نے 35، عظمت اللہ نے 30 اور راشد خان نے 20 رنز کی اننگز کھیلی، تاہم کوئی بیٹر ٹیم کو جیت تک نہ پہنچا سکا۔ بنگلہ دیش کی جانب سے شاندار بولنگ کا مظاہرہ کیا گیا۔ مستفیض الرحمان نے 3 وکٹیں حاصل کی، جبکہ نسیم احمد، تسکین احمد اور رشاد حسن نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ میچ میں بہترین کارکردگی دکھانے پر نسیم احمد کو مین آف دی میچ قرار دیا گیا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو YouTube چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور اپنی پسند کا اظہار اپنے کمنٹس میں کرتے ہیں اور اپنی رائے بھی دیتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بیحد ممنون ہیں۔ اپنی ان کوششوں کو جاری رکھیے گا اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔